یزید نے تو یہ حکم دیا تھا کہ ان کو میری بیعت پہ مجبور کرو، اور اگر وہ بیعت پہ مجبور نہ ہوں تو میرے پاس لے آؤ۔ وہ کوفی ہیں، وہ بزدل، وہ منافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی، لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو۔ میں یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں، اس کے دور ملوکیت میں یہ ہوا ہے۔ یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا۔ کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ کسی کو انہوں نے معمور کیا ہو، یزید نے کسی کو معمور کیا ہو کہ جا کر امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ آج ذہنوں میں یہ بھی مغالطے ڈالے جا رہے ہیں، یہ بھی کہ یزید نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا، وہ تو ابن زیاد نے کیا تھا۔ اب یہ مغالطہ ڈالنا کہ ابن زیاد نے قتل کیا، یزید تو دمشق میں بیٹھا تھا، معلوم نہیں اس نے آرڈر کیا بھی ہے یا نہیں، اور یہ ثابت نہیں ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا، اتنا بڑا فتنہ اور مغالطہ ہے، یہ آگ لگا دے گا لوگوں کے ایمان کو، اور ایسے فتنے جنم دے گا، ایسے دروازے کھول دے گا گمراہی کے۔ الامان الحفیظ۔ اس لیے میں نے چاہا کہ میری کتاب میں پورا چیپٹر ہے، اس پر پورا چیپٹر ہے، مگر چند چیزیں دو چار ضروری کوٹ کروں۔ محمد بن ضحاک بن عثمان الزامی اپنے والد حضرت ضحاک سے روایت کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں قول دے رہا ہوں کہ یزید نے، اس میں کوئی شک 1200 سال کی تاریخ میں نہیں رہا، کسی کو 1200 سال میں نہیں تھا، ہر ایک کو معلوم تھا، علماء کو، مورخین کو، اہل سیر کو، محدثین کو، فقہاء کو، سب کو کلیئر تھا کہ امام حسین کے قتل کو حکم یزید نے دیا تھا۔ یزید نے خط بھیج کے حکم دیا قتل حسین کا ابن زیاد کو، ابن زیاد نے تو صرف اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں وہ خط بھی دے دوں اور وہ ریفرنسز دے دوں تاکہ یہ مغالطہ ختم ہو جائے، ایسا فتنہ ذہنوں میں بپا نہ ہو۔ کلیئر ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا صریحا ابن زیاد کو، اور اس کے حکم پر وہ لشکر لے کر دوڑا، لشکر کشی کی اور آپ کو شہید کیا۔ اسی وجہ سے نہ ابن زیاد کو سزا ملی، نہ شمر کو سزا ملی، نہ اس کے کسی اور حامی کو سزا ملی، نہ کسی لشکری کو ملی، نہ کسی کمانڈر کو ملی، نہ کسی وزیر کو، بلکہ ان کے رتبے بلند ہوئے اور یزید نے ان کو نوازشات سے نوازا۔ حکم نہ دیا ہوتا، راضی نہ ہوتا تو ابن زیاد کو معطل کر دیتا، اس کو قتل کرنا کیا تھا، ہر روز قتل کرتا تھا 100 بندے، اس کو قتل کر دیتا، 10 اور قتل کر دیتا، اپنی نیک نامی دکھانے کے لیے کہ میں اس قتل میں شریک نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں، میری اجازت کے بغیر قتل کیا ہے۔ وہ جعلی قسم کے قدم اٹھا لیتا، اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ یعنی جس نے اپنا دفاع خود نہیں کیا، اس کا دفاع 1400 سال کے بعد آج ہم پاکستان میں کرنے لگ گئے ہیں، اور انڈیا میں اور پاکستان، انڈیا میں تو پتہ نہیں کوئی کرتا نہیں، مجھے نہیں زیادہ معلوم، ہم اس کا دفاع کرنے لگ گئے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس نے اپنے دفاع کی کارروائی نہیں کی، اس بے ایمان اور لعین نے۔ اتنا وہ متکبر اور ایروگنٹ تھا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ اس نے خط لکھا، اور یہ خط آپ سمجھیں، یہ کتب تاریخ میں تو ہر جگہ آیا ہے، مگر میں نے حدیث کی کتاب الطبرانی کا حوالہ دیا اس میں۔ طبرانی المعجم الکبیر، طبرانی کی کتاب حدیث کی المعجم الکبیر، جلد 3 صفحہ 115 اور حدیث نمبر 2846۔ باقی تو تاریخ کی درجنوں کتب میں آیا ہی آیا ہے، مگر میں سب سے اونچا در حوالہ دے دیا۔ پھر امام بلازری نے خط کا حوالہ دیا انصاب الاشراف میں، ایک باب فصل قائم کیا امام بلازری نے، المراسلات و بین الحسین و اہل العراق، حسین اور اہل عراق کے درمیان خط و کتابت کی فصل ہے، اس میں بھی خط لکھا ہے۔ امام ابن عساکر نے خط بیان کیا ہے، وہ انہوں نے لکھا ہے۔ امام حیثمی نے اس خط کو بیان کیا ہے، سبت ابن الجوزی نے خط کو بیان کیا، یعنی ہر جگہ درج۔ اس میں اس کو وہ کہتا ہے اشارے کی زبان میں تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یہ حسین کو قتل کرنے کی یا خود قتل ہو جانے کی، فنش۔ یزید اشارے کی کوڈ ورڈز میں ابن زیاد کو یہ خط لکھتا ہے، 2 آپشن ہیں، چن لو،
اور بعد میں ابن زیاد کا اپنا حوالہ میں نے کتاب میں درج کیا ہے. کسی وقت اس سے پوچھا گیا، ابن زیاد نے خود تصریح کی کہ میں کیا کرتا، میرے پاس 2 آپشن دی گئی تھی، یا حسین کو قتل کر دوں یا خود قتل ہو جاؤں، مر جاؤں. تو میں نے حسین کو قتل کرنا آپٹ کر لیا. ابن زیاد نے بھی خود اس کو قبول کیا. تو جس چیز کا انکار ابن زیاد نہیں کر سکا، اس کا انکار ہم کیوں کرنے پر آ گئے؟ کیا ماجرا ہوا ہمارے ساتھ؟ جس کا انکار یزید نہیں کر سکا بدبخت، ہم اس کا انکار اور دفاع کس لیے کرنے لگ گئے؟ کیا مجھے معلوم نہیں. میں علامہ مفتی جمیل اظہر وتھرا صاحب سے ہی کہوں گا، اور مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب سے وہی کو سبب نکالیں کہ یہ کیوں کرنے لگ گئے اس کا دفاع، جس کا دفاع اس بدبخت نے خود نہیں کیا. میں تو اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں. امام ذہبی نے بیان کیا تاریخ الاسلام میں، سیجر و علام الاسلام میں، ابن عساکر نے بیان کیا، اس نے صریح حکم دیا خط لکھ کر امام حسین کے ساتھ محاربت کرو، فقتل الحسین، اس کے نتیجے میں حسین قتل کر دیے گئے. یہاں میں ایک بڑا دلچسپ ایک حوالہ دوں گا ابن زیاد کا، جو میں نے کہا نا، ابن الاسیر کا حوالہ یاد رکھ لیں. معروف کتاب الکامل، ابن الاسیر، امام ابن الاسیر نے خود الکامل فی التاریخ میں لکھا، ابن زیاد کا قول اما قتلی الحسین. ابن زیاد نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نے حسین کو قتل کیوں کیا، اس نے کہا فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَيَّ يَزِيدُ بِقَتْلِهِ أَوْ قَتْلِي فَاخْتَرْتُ قَتْلَهُ. یزید نے مجھے لکھ بھیجا تھا کہ یا حسین کو قتل کر دو یا اپنا قتل ہو جانا قبول کر لو، تو میں نے اپنی جان بچائی، اس کو قتل کر دی. میں کوئی ایک حوالہ کسی کمزور کتاب کا نہیں دے رہا ہوں، میں صرف ائمہ کبار کے ریفرنسز یا کتب حدیث کے دے رہا ہوں. اس سے بڑھ کر ابھی میں آپ کو کوٹ کروں گا، آپ حیران رہ جائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی یہ جو یزید نے قتل کا حکم دیا تھا یا نہیں، اس کے اوپر تصریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصریح ہے وہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، تاکہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہ رہے یعنی انکار کی، نہ کتب تاریخ کی طرف جانے کی. یہ بھی امام طبرانی نے بیان کیا اس کو المعجم الکبیر میں. امام طبرانی المعجم الکبیر، اس کا ریفرنس یاد رکھ لیں، حدیث نمبر 10,590 10,590، اور حدیث المعجم الکبیر کی جلد 10 صفحہ 241 اور 42. باقی اور بہت سی کتب میں ہے. یزید نے خط لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس کو، یزید نے ان کو خط لکھا اور اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی مخالفت کرنے کے لیے کہا اور کہا کہ میری بیعت کر لو. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ دو اور میری بیعت کر لو. اس خط کا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے اس کتاب میں یزید کا خط بھی نقل کر دیا ہے اور جواب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط بھی دے دیا. اس خط کے آخری 2 جملے سن لیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں دیے. اب ابن صحابی رسول اور اہل بیت اطہار کے فرد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شہادت کے بعد میں نہیں سمجھتا کسی مسلمان کے لیے کوئی اور گنجائش یا کسی عالم کے لیے اس موضوع میں شک رکھنے کی رہ جاتی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے یزید کو لکھا ترانی انسا قتل کا حسین، اے بدبخت یزید، تو مجھے اپنی بیعت کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا تو بھول گیا ہے کہ تو نے حسین کو قتل کیا تھا؟ تو نے حسین کا قتل کرنا تو بھول گیا ہے. وہ فتیانہ بنی عبد المطلب مصابیح الدجاج و نجوم العالم، اور عبد المطلب کے شہزادوں کو قتل کیا تم نے جن سے دنیا کے اندھیرے دور ہوتے تھے، بھول گیا. آگے فرماتے ہیں وغادرتہم جنودک بامرک،
یہ ابن زیاد کے جو لشکر گئے جنہوں نے قتل کیا بے امر کو تمہارے حکم سے گئے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح شہادت. دیکھو میں بنیادیں پہلے آقا کو اذیت دینے کی رکھ کے آیا ہوں. جب اس نے صریح حکم دے دیا اور آپ لشکر کشی کروائی اور ٹکڑے کروایا، اہانت کی، قتل کیا اور پھر بے توقیری کی، سب کچھ، وہ ذمہ دار بن گیا خود براہ راست جان مصطفیٰ کو اذیت دینے کا. تو مسئلہ قتل مومن کا نہ رہا، مسئلہ نفس مصطفیٰ کی اذیت کا ہو. اور یہ گمان کہ اس نے حکم دیا تھا یا نہیں، عبداللہ ابن عباس سے بڑا گواہ تو کوئی نہیں امت کو مل سکتا. وہ خود لکھ رہے ہیں کہ تم نے قتل کرایا. اس کے بعد پھر آگے اگلی ایک اور حدیث ہے، اسی میں ایک اور خط حضرت عبداللہ ابن عباس نے دوسرا خط لکھا یزید کو. یزید نے پھر ایک خط لکھا دوبارہ، جواب الجواب. آپ نے اس کا پھر جواب بھیجا. اور ثم کتبت الی ابن مرجانہ، یزید کو کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بدبخت تو نے اے یزید ابن مرجانہ کو خط لکھا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں تو نے اے بدبخت یزید ابن مرجانہ لقب ابن زیاد کا، تم نے ابن زیاد کو خط لکھا اور تم نے کہا کہ حسین کا استقبال کرو گھوڑوں کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ. ابھی بھی کسی کی طبیعت کرتی ہے اس کا دفاع کرنے کی اور بے گناہ بنا کے بری کرنے کی، باعزت بری کرنے کی اپنی عدالت سے یزید کو. عبداللہ ابن عباس لکھ رہے ہیں تم نے کہا ابن زیاد کو حسین آ رہے ہیں استقبال کرو گھوڑوں کے ساتھ، لشکروں، نیزوں، تلواروں کے ساتھ، اور آگے لکھا اس معاملے کو فوری نپٹا دو، ڈیلے نہیں کرنی، فنش کر دو، طوالت نہیں کرنی. یہ لفظ ہیں سارے. اور پھر اینڈ پر لکھتے ہیں حتی قتلتہ اے یزید ومن معہ من فتیان بنی عبد المطلب اہل البیت، اے یزید حتیٰ کہ تو نے حسین کو قتل کر دیا. یہ دوسری آگے اور بیان کی میں نے، یہ بھی طبرانی عبداللہ ابن عباس کہ اس ابن مرجانہ کو لکھ کر اس کے ذریعے کروایا حتیٰ کہ تو قتل کر کے رہا ان کو، امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کو قتل کیا. اب یہ تو یہ اینگل کلیئر ہو گیا. اب یزید کے کفر، دو آخری چیزیں پر میں چاہتا ہوں تاکہ پھر اختتام کریں گے انشاءاللہ. ایک تو امام علی مقام کا یہ معاملہ جو آپ کے سامنے آیا، جس کو میں نے کہہ دیا کہ جب شہید کر کے، ورنہ ابن زیاد کی کیا جرت کہ وہ ان کی لاشوں کو اس طرح چھوڑتا اور ان کے سر انور کو نیزوں پر چڑھاتا اور تمام شہداء اہل بیت کے نیزوں پر چڑھا کے جلوس لے کے کوفہ سے دمشق پہنچاتا. اتنی بے توقیری اہل بیت اطہار کی ابن زیاد آف ہز اون کیسے کر سکتا ہے اگر یزید اس کی پشت پر کھڑا نہ ہوتا. اور وہ اس طرح کہ جب پھر وہ یزید کے دربار کہتے ہیں اس کو، جو بھی جب پہنچے تو اس بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کے دانتوں پر، لبوں پر چھڑی ماری، اور چھڑی مار کے اس نے کہا لیت اشیاخی بے بدر شاہدو جازع الخزرج من وقع الاصل حین القت بے اباء برکہا واستحر القتل فی عہد الاصل وقتلنا ضعف من نسائہم وعدلنا میل بدر فاعتدلی. یزید نے برملا اعلان کیا کاش میرے آبا و اجداد جو بدر میں مارے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ہاتھوں، یہ یزید کے شعر بنا رہا ہوں، میرے آبا و اجداد جو بدر میں مسلمانوں صحابہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے، کاش آج وہ زندہ ہوتے اور نیزوں کی ضرب سے جو کچھ میں نے ان کے ساتھ کیا ہے، اس جو ان کی چیخ و پکار نکل رہی ہے اہل بیت رسول کی، کاش وہ سن لیتے. اور پھر یزید نے کہا اور ہم نے بدر کا جو معاملہ تھا وہ جھکاؤ برابر کر دیا، وہ برابر ہو گیا. آج کربلا میں جو کچھ ہم نے کیا، ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. یزید یہ اعلان کر رہا ہے اور پاکستان کی سرزمین پر ہم یہ سوچنے کہ اس نے آرڈر دیا ہی نہیں تھا. ارے اتنی بے پرواہی اور اہل بیت رسول سے اتنی بے وفائی
اور تاجدار کائنات کی عزت و ناموس سے اتنی بے پرواہی کبھی سوچا نہ تھا کہ فتنہ اس طرح درکار آئے گا. اب اس کو علامہ ابن الجوزی کو اٹھا کے پڑھ لیں، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، امام طبری کی تاریخ الامم والملوک پڑھ لیں، ابن عبد البر ربطی پڑھ لیں، ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ پڑھ لیں، اب مقدسی کی البدء والتاریخ پڑھ لیں. اب کوئی حد نہیں ہے کتب کی. ابن الجوزی کی المنتظم پڑھ لیں، جس کتاب کو اٹھائیں، حتیٰ کہ ائمہ مفسرین تک، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر المظہری، ساری تاریخ 1200 سال کی یزید کے اشعار اور ایسے کلمات سے بھری پڑی. یہ ہے وجہ کفر. وہ بدر میں مشرکوں کے قتل کا بدلہ لے رہا ہے قتل حسین سے. تو کیا ایمان اس کا باقی رہ گیا؟ اسی طرح جب پھر اہل مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے، امام حسین امام علی مقام کی شہادت کی خبر پہنچی، شہزادیاں اہل بیت پاک کی مقدس مطہرات جب وہاں پہنچی تو اہل مدینہ نے اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کی. اگلا قدم دیکھیے یزید کا، اس نے کیا کیا؟ واقعہ ہررا پیش آیا. اس نے 27,000 گھوڑے، گھڑ سوار 27,000 اور 15,000 پیادہ فوج 15,000 بھیجی اور حرم مدینہ پر حملہ کر دیا. یزید حرم مدینہ پر اب، اور پھر اس کے اس پہلے کفر کے بعد اگلا کفر دیکھیے، اللہ پاک نے اس سے سب کر لیا نا. پھر جو جو کام باقی رہ گئے تو اس بدبخت لعین سے وہ بھی کروائے. مدینہ پاک بھی طاقت و تاراج کروایا، کعبۃ اللہ بھی طاقت و تاراج کیا، تاکہ اس جہنمی کو، کافر کو، لعین کو ایسی سزا دیں کہ کوئی جرم بچ نہ جائے جو اس نے نہ کیا. اور اس نے ہر کتاب میں درج ہے، آپ 100 کتابیں اٹھا لیں تاریخ کی، سیرت کی، جو چاہیں، ہر ایک میں درج ہے. یزید کے اس قول پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اتنا اسٹیبلشڈ حقیقت ہے، ثابت شدہ. جب یزید نے لشکر بھیجا، امیر لشکر کو کہا میں تمہارے اوپر 3 دن کے لیے مدینہ مباح کرتا. یہ کفر پر کفر ہوا. مدینہ کی حرمت مباح کرتا ہوں، جو چاہو مدینہ اور اہل مدینہ کے ساتھ کرو، پہلے میری بیعت کا حکم دینا. اگر وہ میری بیعت میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، اگر انکار کریں تو پھر لشکر کشی کرو. جو تم اور تمہارے سپاہی کرنا چاہیں مدینہ کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ کرو. میں تمہارے اوپر حلال کرتا ہوں مدینہ کو 3 دن کے لیے. یہ جملہ کفر در کفر ہے. مباح کی، ظلم اور سفاکیت کا بازار گرم کیا. مدینہ پاک کی حرمت کو یزید نے پامال کروایا، بے دریغ قتل کیا. 700 قاری اور 158 صحابہ اور تابعین قتل کروائے یزید نے مدینہ پاک. واقعہ ہررا میں 158، 1700 مہاجرین، انصار، صحابہ اور اخیار تابعین کو شہید کیا. 1700، 10,000 کل اہل مدینہ کو شہید کیا. 10,000 اہل مدینہ کو شہید کیا، عورتیں، مرد، بچے. اور یہ زمانہ صحابہ بھی تھے، تابعین بھی، اتباع التابعین اور ان کے خانوادے تھے. ریاض الجنہ روضہ رسول پر اس بدبخت لعین نے گھوڑے خچر بندھوائے، کتے داخل کیے. ریاض الجنہ روضہ رسول کا تقدس پامال کیا. وہ ریاض الجنہ جس پر اللہ رب العزت قیامت کے وقت بھی فنا نہیں آنے دیں گے. جب قیامت آئے گی ساری زمین فنا ہو جائے گی تو یہ جو قطع مبارکہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، حضور کا روضہ اطہر، اس قطع کو جنت میں اٹھا کے رکھ دیا جائے گا تاکہ قیامت کے وقت جو فنا آنی ہے وہ فنا بھی نہ آئے روضہ رسول کے خطے اور ریاض الجنہ پر. جو وہ قطع جسے اللہ پاک قیامت کے دن کی فنا سے بھی محفوظ کرے گا اور جنت میں اٹھا کے رکھ دیا جائے گا، اس ریاض الجنہ میں گھوڑے خچر باندھے اس نے 3 دن کے لیے. اور انہوں نے پھر غلاظتیں کی، حضور کے منبر نبوی پر بول و براز کیا، کتے داخل کیے یزیدی افواج نے.
مقدس لاشوں کی بے حرمتی ہوئی، 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی، نہ اقامت، نہ نماز، معطل ہو گئی۔ یہ اس طرح کے جرائم یزید کا میٹر نہیں ہے کہ مومن کو قتل کر دینا، جیسے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیالات ڈال رہے ہیں۔ مومن کو قتل کیا، مسلمان کو قتل کرنا بڑا ظلم ہے، فسق فجور ہے، فلاں الا بلا اس کے اوپر کر آ کے، مگر آخر پہ جا کے پھر ایک مگر لگا دیتے کہ مومن کے قتل سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، یا بالتعیین لعنت تو نہیں ہوتی، تو پھر اور کفر کس کے لیے اٹھا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو آقا علیہ السلام کے کپڑوں کی کوئی توہین کر دے وہ کافر ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث کی توہین کر دے وہ کافر ہے، آقا علیہ السلام کی چھڑی عصا مبارک کی توہین کر دے وہ کافر ہے، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی توہین کرے وہ کافر ہے، آپ کے امامہ مبارک کی توہین کرے وہ کافر ہے، آپ کے کلمات کی توہین کرے وہ کافر ہے۔ یعنی گستاخی کے 100 اقسام اور قسمیں بیان کی ہیں، کتب بھری پڑی ہیں عقائد اور فقہ کی، سارے کافر ہیں۔ جس یزید نے یہ سب کچھ کیا، ایک یہ کافر نے اس کو بچا لیا، اس پر لعنت نہ کی جائے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور حضرت پھر اس نے روضہ رسول کی بے حرمتی کی، مدینہ پاک کی خواتین کی بے حرمتی کی۔ اس سال یزید کے لشکر کے ذریعے 1000 بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں مدینہ پاک میں صحابہ اور تابعین کی 1000 بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں حاملہ ہوئی۔ اس کے لشکر سے، فعل حرام سے بچے پیدا ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے گئے یزید کے لشکریوں نے، تماچے مارے۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد اس کا لشکر مکہ معظمہ پہنچا۔ عبداللہ بن زبیر کے خاتمے کے لیے مکہ معظمہ پر حملہ کرایا یزید نے، مکہ معظمہ کی حرمت پامال کی، مکہ معظمہ کعبۃ اللہ پر منجنیق سے پتھر برسائے اور آتش گیر مادہ پھینکا کعبۃ اللہ پر، غلاف کعبہ جل گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اسی دوران یزید بدبخت کی موت ہو گئی۔ ابھی کعبہ جلایا جا رہا تھا، پتھر پھینکے جا رہے تھے، اس کے لشکر نے کعبۃ اللہ کا، مکہ معظمہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اسی دوران یزید بدبخت مر گیا۔ اب بہت سے ائمہ علماء نے لکھا ہے جنہوں نے کفر کے قول کیے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب اس ظلم کے دوران مر گیا تو جو لوگ توبہ کے احتمال کی بات کرتے ہیں کہ شاید کہیں توبہ نہ کر لی، وہ احتمال توبہ کا کہاں رہا؟ وہ بدبخت روضہ رسول کو پامال کر کے آ رہا ہے، کروا کے آ رہا ہے، وہ بدبخت کعبۃ اللہ کو جلوا رہا ہے، حکم دے رہا ہے، اسی دوران تو مر گیا۔ وہ کون سی توبہ تلاش کرتے ہیں؟ اور ایسے بدبختوں کو تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اللہ ان سے توبہ، حضور کے گستاخ سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑا گستاخ رسول تاریخ انسانی میں اور کون پیدا ہوا ہوگا؟